أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ حضرات گرامی، آج کا یہ عظیم الشان اجلاس عام جو اصلاح امت کے عنوان پر منعقد کیا گیا ہے، جس میں کئی علماء کرام نے بہترین عناوین پر آپ کے سامنے خطاب کیا ہے، ہم رب دو عالم سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ان تمام کی خدمات کو قبول فرمائے، اور کتاب و سنت کی جو باتیں ہم نے سنی ہیں اللہ رب العالمین ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ حضرات گرامی، آج کا یہ پروگرام جو اصلاح امت کے عنوان پر منعقد کیا گیا ہے، 12 فروری سن 2017 بروز اتوار بعد نماز عصر تا عشاء اس مسجد کے اندر مسجد قریش ڈی جے ہلی بنگلور، جس کی سرپرستی جمعیت القریش بیف مرچنٹ ایسوسی ایشن بنگلور کر رہی ہے، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین تمام لوگوں کی خدمات کو قبول فرمائے، ہر طرح کی مصیبت و پریشانی سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ جتنے حضرات نے اس پروگرام میں شرکت کی ہے، چاہے وہ مرد حضرات ہوں، خواتین ہوں، چھوٹے بچے ہوں، جوان ہوں، بوڑھے ہوں، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس مجلس کی برکت کی بنیاد پر ان کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہر آنے والی مصیبت سے اللہ حفاظت فرمائے۔ حضرات گرامی، ناظم اجلاس نے میرے عنوان کی وضاحت کر دی ہے، دل کی صفائی۔ دل کی صفائی بہت ضروری ہے۔ آج انسان کپڑے صاف رکھتا ہے کیونکہ کپڑے پر لوگوں کی نگاہیں پڑتی ہیں، انسان اپنے چہرے کو صاف رکھتا ہے کیونکہ چہرے پر لوگوں کی نگاہیں پڑتی ہیں، لیکن دل پراگندہ ہے، دل میں بغض ہے، دل میں حسد ہے، دل میں نفرت ہے، دل میں بدگمانی ہے، دل میں طرح طرح کی آلائشیں ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہ چہروں کو دیکھتا ہے نہ جسموں کو دیکھتا، بلکہ اللہ تعالیٰ دل کو دیکھتا۔ اس لیے انسان کو اپنے دل کو ہمیشہ صاف رکھنا چاہیے۔
انسان کے جسم کے اندر سب سے اہم پارٹ، سب سے اہم حصہ، سب سے اہم جز جو ہے وہ دل ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا ان فی الجسد مضغۃ، سنو جسم کے اندر ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، فَإِذَا صَلُحَتْ صَلُحَ الْجَسْدُ كُلُّهُ، جب وہ صحیح رہتا ہے تو پورا جسم صحیح رہتا ہے، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسْدُ كُلُّهُ، اور جب وہ بگڑ جاتا ہے تو پورا جسم بگڑ جاتا ہے، الا وَهِيَ الْقَلْبُ، ہمارے نبی نے فرمایا سنو وہ گوشت کا ٹکڑا دل ہے۔ تو انسان کا دل اگر بگڑ گیا تو انسان جی نہیں سکتا۔ ہم نے کتنے لوگوں کو دیکھا ہے آنکھوں سے معذور ہیں لیکن پھر بھی ان کی زندگی چل رہی ہے۔ ہم نے کتنے لوگوں کو دیکھا ہاتھ پیر سے معذور ہیں پھر بھی ان کی زندگی گزر رہی ہے۔ ہم نے کتنے لوگوں کو دیکھا ہے جن کا دماغی توازن بگڑ گیا ہے، مینٹلی افیکٹ ہے، پھر بھی وہ جی رہے ہیں۔ لیکن جب انسان کا دل خراب ہو جائے تو انسان کا جینا مشکل ہو جاتا، اسی کو ہم ہارٹ اٹیک کہتے ہیں۔ جب انسان کا دل بگڑ جاتا ہے تو ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے، اس کا دل کام کرنا بند کر دیتا ہے، آدمی مر جاتا ہے، اور یہ کام اچانک ہو جاتا ہے۔ تو دل کی حفاظت کرنا، دل کی صفائی کرنا بہت ضروری ہے۔ آج ہمارے بہت سارے ساتھی دل پر خواہ مخواہ بہت سارا بوجھ لاد کر گھومتے ہیں۔ اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے دل کو صاف رکھو۔ اللہ تبارک و تعالی لوگوں کے چہروں کو نہیں دیکھتا ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا اجسامکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا ہے، تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا ہے، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ تو انسان کے جسم میں دل کا حصہ بہت اہم ہے، اس لیے دل کی صفائی بہت ضروری ہے، اور دل میں اگر بگاڑ آ گیا تو انسان بگڑ جاتا ہے، اس کی زندگی خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کی کامیابی کے لیے بھی قلب سلیم شرط رکھی ہے۔ انسان کا دل پاک ہونا چاہیے، انسان کا دل نیک ہونا چاہیے، انسان کا دل صالح ہونا چاہیے، انسان کا دل پاکیزہ ہونا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تو آپ نے فرمایا وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اے میرے پروردگار جس دن تو لوگوں کو اٹھائے گا اس دن تو مجھے رسوا مت کرنا۔ کس کی دعا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اے میرے پروردگار جس دن تو لوگوں کو زندہ کرے گا، اٹھائے گا، اس دن تو مجھے رسوا مت کرنا۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون، جس دن کسی کا مال، کسی کی اولاد کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ آج دنیا میں آپ کے پاس مال ہے، آپ بڑے سے بڑا جرم کرتے ہیں اور آپ کے جرم کو ختم کرنے کے لیے آپ کا مال کام آ جاتا ہے۔ آج انسان دنیا میں بڑے سے بڑا جرم کرتا ہے، اس کے جرم کو ختم کرنے کے لیے اس کے بچے کام آ جاتے ہیں، لیکن قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا نہ بچے کام آئیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، وہی شخص کامیاب ہوگا جو قلب سلیم لے کر کے آیا ہے، وہی شخص کامیاب ہوگا جو پاکیزہ دل لے کر کے آیا ہے۔ ہم رب ذوالجلال سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو پاکیزہ دل عنایت فرمائے، ہمارے دلوں میں بغض، حسد، کینہ، کپٹ، کدورت، نفرت جو بھر گیا ہے اللہ تعالیٰ اس کو صاف فرمائے۔ میرے بھائیوں، دلوں کی بیماری میں فخر، غرور، تکبر یہ نہیں ہونا چاہیے۔ آدمی کو اپنے دل کو فخر سے، غرور سے، تکبر سے پاک رکھنا چاہیے۔
کسی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ جب انسان کو اپنی بڑائی کا احساس ہوتا ہے، جب انسان کو اپنی انا کا احساس ہوتا ہے، سامنے والے کو حقیر سمجھتا ہے، سامنے والے کو کمتر سمجھتا ہے، سامنے والے کی تذلیل کرتا ہے، تحقیر کرتا ہے، توہین کرتا ہے۔ اور یہ تحقیر، توہین، تذلیل اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں کو ایسی برائیوں سے محفوظ رکھے، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يدخل الجنت من کان فی قلبہ حبۃ خردل من کبر، وہ شخص جنت میں نہیں جا سکتا ہے جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی کبر پایا گیا، تکبر پایا گیا، گھمنڈ پایا گیا، وہ شخص جنت میں نہیں جا سکتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو کبر سے بچائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اپنے ہاتھ سے بنایا، تمام چیزوں کا علم عطا کیا، فرشتوں سے کہا سجدہ کرو، تمام فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا، جب میں نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا، إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ، مگر ابلیس نے انکار کر دیا اور اس نے تکبر کیا۔ ابلیس نے جو آدم علیہ السلام کا سجدہ نہیں کیا، کس بنیاد پر؟ تکبر کی بنیاد پر۔ جب انسان کے دل میں تکبر ہو جاتا ہے تو وہ اللہ کے احکامات کا بھی خیال نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابلیس سے پوچھا کہ سارے لوگوں نے آدم کو سجدہ کیا، میرا حکم ہونے کے باوجود تو نے آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو ابلیس نے کیا کہا؟ انا خیر منہ، انا خیر منہ، میں آدم سے بہتر ہوں۔ یہ انا بہت زبردست ہے۔ اس انا نے لوگوں کی زندگیاں خراب کر دی۔ میں عہدہ آ گیا تو میں، پیسہ آ گیا تو میں، طاقت آ گئی تو میں، حسن و جمال آیا تو میں، لیڈرشپ ملی تو میں، یہ میں بہت خطرناک ہے۔ اسی میں نے حضرت آدم علیہ السلام کا سجدہ کرنے سے ابلیس کو روک دیا۔ اس نے کیا کہا؟ انا خیر منہ، میں آدم سے بہتر ہوں۔ تکبر، غرور، گھمنڈ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الکبریاء ردائی، تکبر میری چادر ہے، اور جو میرے چادر کو کھینچنا چاہے گا میں اس کو نہیں چھوڑوں گا۔ میرے بھائیوں، کسی انسان کے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ وہ تکبر کرے، اپنے آپ کو بڑا سمجھے۔ لیکن آج ہمارا حال کیا ہے؟ ذرا سا پیسہ مل گیا، ذرا سا عہدہ مل گیا، آدمی فرعون بن جاتا ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کے پاس بھیجا اور کہا فرعون کے پاس جاؤ، وہ سرکش ہو گیا ہے، وہ نافرمان ہو گیا ہے، تم جاؤ اور اس کو میری دعوت پہنچاؤ، اس کو میرا پیغام پہنچاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس گئے، اللہ کا پیغام پہنچایا، تو فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تحقیر کی، تذلیل کی، توہین کی۔ کیوں؟ کہا موسیٰ تو اپنی اوقات کو بھول گیا، میری حویلی میں تو پلا ہے، تو نے اپنے عمر کا ایک بڑا حصہ ہماری حویلی میں گزارا ہے، تیرا بچپنا ہمارے یہاں گزرا ہے، تو نے ہمارا کھایا ہے، آج تو مجھے تبلیغ کر رہا ہے، آج تو مجھے دعوت دے رہا ہے،
آج تو مجھے اللہ کا حکم بتا رہا ہے؟ اے موسیٰ تو بگڑ گیا ہے، تو نے میرا کھایا لیکن میرے قبیلے کے ایک آدمی کو تو نے قتل کر دیا۔ فرعون کے اندر کیا آیا؟ تکبر، غرور، گھمنڈ، فخر، اور فرعون نے اپنے حواریوں کو اکٹھا کیا۔ وَنَادَ فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ، فرعون نے اپنی قوم میں اعلان کروایا اور کہا قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ، اے میری قوم کے لوگوں بتاؤ مصر کی حکومت مجھے حاصل نہیں ہے؟ مصر کی حکومت پا کر کے فرعون گھمنڈی ہو گیا، اپنے آپ کو رب کہنے لگا۔ قوم کے لوگوں سے پوچھا الیس لی ملک مصر، مصر کی بادشاہت میرے پاس نہیں ہے؟ مصر کی حکومت میرے پاس نہیں ہے؟ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي، اور یہ جو ندیاں بہہ رہی ہیں میرے محل کے نیچے سے جا رہی ہیں۔ یہ ندیاں، یہ چشمے، یہ نہریں میرے محل کے نیچے سے جا رہی ہیں۔ اپنے محل، اپنی حکومت، اپنی طاقت، اپنا روپیہ، اپنا پیسہ فرعون کو مغرور بنا دیا، گھمنڈی بنا دیا، اس کا دل خراب ہو گیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو دریا میں ڈبو دیا۔ فخر کرنا، غرور کرنا انسان کو زیبا نہیں دیتا۔ نہ گورے سکندر نہ ہے قبر دارا، نہ گورے سکندر نہ ہے قبر دارا، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے۔ فرعون بھی چلا گیا، نمرود بھی چلا گیا، شداد بھی چلا گیا، حامان بھی چلا گیا۔ دنیا کے اندر فخر و غرور کرنے والے کسی کو اللہ نے باقی نہیں رکھا۔ فخر و غرور اللہ کو پسند نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کے لوگوں کو دعوت دینے کے بعد آپ کے اوپر کوئی ایمان نہیں لا رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا سفر کیا۔ طائف 3 قبیلوں میں منقسم تھا، ان 3 قبیلوں کے بڑے بڑے سردار تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے سرداروں کے پاس پہنچے اور ان سے بڑی پیاری بات کہی۔ آپ نے فرمایا میں محمد ہوں، اللہ کا رسول، میں آپ کے پاس آیا ہوں، آپ میری بات سنیے، اگر سمجھ میں آئے تو قبول کیجئے ورنہ کوئی بات نہیں۔ کتنی سیدھی بات تھی۔ میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں، میری بات سنیے، اگر صحیح ہے تو قبول کیجئے ورنہ کوئی بات نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے 3 سرداروں کے سامنے اپنی بات پیش کی اور تینوں نے نبی کی بات کو ٹھکرا دیا۔ فخر کی بنیاد پر، غرور کی بنیاد پر، تکبر کی بنیاد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر آپ ہماری بات نہیں مانتے ہیں نہ مانیں، لیکن معاملے کو یہی ختم کر دیں۔ لیکن طاقت کا نشہ، دولت کا غرور اتنا زیادہ تھا کہ نبی کے پیچھے اوباشوں کو لگایا گیا، بازاری لڑکوں کو لگایا گیا، نبی کے اوپر پتھر مارے گئے، نبی کو زخمی کیا گیا، نبی بے ہوش ہو گئے۔ فخر و غرور کی بنیاد پر نبی کی بات کو ٹھکرا دیا گیا، اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا گیا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ہدایت کے لیے اللہ سے دعا کی۔ سلام اس پر کہ جس کا ذکر ہے سارے صحائف میں، سلام اس پر کہ جو زخمی ہوا بازار طائف میں، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دیں، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دیں۔ یہ ہمارے نبی کی شان ہے۔
ہمارے نبی نے ان کے لیے دعا دی اور ان لوگوں نے فخر و غرور کی بنیاد پر نبی کی بات کو ٹھکرا دیا۔ میرے بھائیوں، فخر، غرور، تکبر یہ انسان کے دل میں نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ ہمارے دلوں کی حفاظت فرمائے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے اچھے صحابی ہیں، ان کا بہت اونچا مقام ہے۔ ایک دفعہ اپنے غلام سے گفتگو کر رہے تھے، غصہ آیا، غلام کو ڈانٹا اور کہا تو اپنی اوقات بھول گیا ہے، تو فلاں کا بیٹا ہے۔ یعنی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام کو اس کی ماں کی تحقیر سے اور اس کی ماں کی کمزوری کا طعنہ دیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری سے کہا انک امرؤ فیک جاہلیہ، اے ابو ذر تمہارے اندر ابھی جہالت کے جراثیم پائے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو فخر سے، غرور سے، تکبر سے، گھمنڈ سے روکا اور کہا کبھی بھی اپنے دل میں بڑکپن کا احساس نہیں ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفا بالمرء اثما ان یحقر اخاہ المسلم، آدمی کو برا ہونے کے لیے صرف اتنی بات کافی ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں اللہ کے گھر میں ہیں، اگر کوئی غریب آدمی کھڑا ہے، اگر کوئی میلے کچیلے کپڑے والا کھڑا ہے، کتنے لوگ اس کے بغل میں کھڑا ہونا نہیں چاہتے۔ اگر کوئی غریب آدمی، مجبور آدمی، لاچار آدمی آپ کے پاس پہنچ کر کے کچھ فریاد کرتا ہے، لوگ اس کی فریاد نہیں سننا چاہتے ہیں۔ ہمارے نبی نے فرمایا انسان کے برا ہونے کے لیے صرف یہی بات کافی ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے۔ آج ہم کتنا حقیر سمجھتے ہیں، کیا ایسا کام کرتا ہے، وہ مجھ سے بات کرنے کے لائق ہے، میں اس سے سلام کروں، اس کی حیثیت کیا ہے۔ یہ ہیں جہالت کے جراثیم جو انسان کے دلوں میں سخاوت پیدا کرتے ہیں، جو انسان کے دلوں کو سخت کرتے ہیں۔ اگر ہم قیامت کے دن کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اپنے دل کو نرم کریں، فخر سے، غرور سے، تکبر سے، گھمنڈ سے اپنے دل کو پاک کریں۔ اللہ تبارک و تعالی فخر و غرور کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قارون جس کو بہت خزانہ ملا تھا، دنیا کا ایک بہت زیادہ خزانہ قارون کے پاس تھا، اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس نے عمدہ لباس پہنا، فاخرانہ لباس پہنا، اور وہ لباس پہن کر کے باہر نکلا فخر کرتے ہوئے، گھمنڈ کرتے ہوئے، تکبر کرتے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین میں دھسا دیا، زندہ دھسا دیا، آج تک دھس رہا ہے، قیامت تک دھستا رہے گا۔ فخر، غرور، تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب قارون نے اللہ کے ساتھ بغاوت کی اور اپنی طاقت کے بلبوتے پر اپنے لباس کو پہن کر کے قوم کو حقیر سمجھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے اس کو اس کی حویلی کے ساتھ زمین میں دھسا دیا، وہ بھی دھس گیا، اس کی حویلی بھی دھس گئی۔ ہماری مسجد میں بیٹھا ہوا کوئی آدمی قارون سے زیادہ خزانہ ہے کیا؟ ہے کسی کے پاس؟ ارے قارون کے خزانے کی تو چابیاں اٹھانے کے لیے ایک نوجوانوں کی جماعت تھی، صرف چابیاں اٹھانے کے لیے، خزانے کا عالم کیا ہوگا۔ قارون کو اللہ نے دھسا دیا،
وہ بھی دھس گیا, اس کا محل بھی دھس گیا. تکبر کرنے والوں کو ڈرنا چاہیے کہ کہیں اللہ تعالیٰ زمین میں نہ دھسا دے. ہم نے دیکھا ہے, ہم نے سنا ہے, ہم نے پڑھا ہے, ہم نے محسوس کیا ہے, اللہ کی یہ سنت آج بھی باقی ہے. اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے زمین کو تھوڑی سی حرکت دیتا ہے, بلڈنگیں زمین کے اندر چلی جاتی ہیں. ہم نے دیکھا ہے. میرے بھائیوں, دلوں کو پاک رکھو. فخر کرنا, غرور کرنا, گھمنڈ کرنا, تکبر کرنا اللہ کو پسند نہیں ہے. دل کو صاف رکھو. اسی طرح دل میں بدگمانی نہیں ہونی چاہیے. دل کا ایک بہت بڑا بوجھ بدگمانی ہے. دو آدمی بات کر رہے ہیں, کیا بات کر رہے ہیں؟ کوئی آدمی ترقی کر گیا, کیسے ترقی کر گیا؟ ایک بات میں بتا دوں آپ کو, انسان کی پوری حیثیت کوئی انسان نہیں جان سکتا. آپ دکھتے کچھ اور ہیں, حقیقت میں کچھ اور ہیں. آپ کی ایک چھوٹی سی دکان ہے جس میں آپ 2-4 لاکھ روپیہ 10 لاکھ روپیہ مال ڈال کر کے کاروبار کر رہے ہیں. یہ آپ کا لوگوں کے سامنے دکھ رہا ہے, لیکن کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کی زندگی کی پوری کمائی وہی ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں جو باہر زمین خریدے ہوئے ہیں, ریئل اسٹیٹ کا کاروبار چل رہا ہے, بڑی بڑی کمپنیوں میں شیئر ہولڈر ہیں. اب آپ کی نگاہ میں وہ 5 لاکھ کی دکان ہے. اگر وہ آدمی کروڑپتی ہو جاتا ہے تو لوگ سوچتے ہیں یہ معمولی دکان رکھنے والا اتنا بڑا کیسے ہو گیا. یہ بات ہے کہ نہیں؟ آپ کو کس نے یہ حق دیا کہ آپ کسی کے بارے میں بدگمانی کریں, آپ کسی کے بارے میں غلط سوچیں؟ آپ اپنے دل کو خراب کر رہے ہیں, آپ اپنے دل کے اوپر بوجھ ڈال رہے ہیں. دلوں کو صاف رکھو, بدگمانی نہ کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن. اے ایمان والو, زیادہ گمان کرنے سے بچو. کیوں؟ ان بعض الظن اثم, اس لیے کہ بعض گمان گناہ ہے. آدمی کو بدگمانی نہیں کرنی چاہیے. کوئی ترقی کر گیا, بدگمانی. کسی کے پاس پیسہ ہو گیا, بدگمانی. کسی کی کسی سے دوستی ہو گئی, بدگمانی. انسانوں کو چھوڑو, انسان اللہ سے بھی بدگمانی کرنے لگتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا, میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں. میرا بندہ میرے بارے میں کیسا سوچتا ہے, میں اس کے بارے میں ویسا ہی ہوں. تو دلوں میں بدگمانی نہیں ہونی چاہیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا, ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث. اپنے آپ کو بدگمانی سے بچاؤ, اس لیے کہ بدگمانی سب سے بڑا جھوٹ ہے. دلوں میں اگر بدگمانی رہے گی, دلوں میں اگر بدگمانی رہے گی, پریشان ہر ایک زندگانی رہے گی. اگر سکون کی زندگی چاہتے ہیں تو دلوں سے ان بیماریوں کو دور کر دیں, دل کو پاک کر دیں, دل کو ہلکا کر دیں. جتنا زیادہ دل ہلکا رہے گا اتنا ہی سکون کی زندگی گزرے گی. میرے بھائیوں, اسی طریقے سے دل میں ریاکاری نہیں ہونا چاہیے. بہت سارے لوگ نماز پڑھتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, زکوٰۃ دیتے ہیں, حج اور عمرہ کرتے ہیں, کام بہت اچھا ہے, لیکن دل صاف نہیں ہے. دل صاف نہیں ہے. بیٹھتے ہیں تو فخر کے ساتھ کہتے ہیں اب تک میں نے 12 حج کیے ہیں. ہم اپنے کتنے لوگوں کو جانتے ہیں جنہوں نے بہت سارے حج کیے لیکن نماز کی توفیق نہیں ہوئی. اللہ محفوظ رکھے میرے بھائی.
ریاکاری اللہ کو پسند نہیں ہے، بلکہ ہمارے نبی نے ریاکاری کو شرک قرار دیا۔ من صلی یرائی فقد اشرک، جس نے لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھا اس نے شرک کیا۔ من صام یرائی فقد اشرک، جس نے دکھانے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا۔ من تصدق یرائی فقد اشرک، جس نے دکھانے کے لیے صدقہ کیا اس نے شرک کیا۔ اپنے دل کو ریاکاری سے پاک کریں، دکھاوا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارا ہر عمل کس کے لیے؟ زور سے بولو، اللہ کے لیے۔ اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، یہ سب کس کے لیے ہے؟ ہاں، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی۔ میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ ہم اللہ کے کلمے کو بلند کرنا چاہتے ہیں، ہمارے دل میں ریاکاری نہیں ہونی چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دنیا میں جتنے نبی، جتنے رسول، جتنے پیغمبر آئے، تمام پیغمبروں نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے خبردار کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کو دجال کے فتنے سے خبردار کیا ہے۔ لیکن ایک دفعہ کا واقعہ ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے، صحابہ کرام آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، صحابہ سے کہا تم کس بارے میں آپس میں گفتگو کر رہے ہو؟ صحابہ نے کہا ہم دجال کے فتنے کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں۔ دنیا میں دجال کا فتنہ سب سے بڑا فتنہ ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا کیا میں تم کو ایک ایسی بات نہ بتاؤں جو دجال کے فتنے سے بھی زیادہ خطرناک ہے؟ دجال کے فتنے سے بھی زیادہ۔ صحابہ کرام کے کان کھڑے ہو گئے، کہا اللہ کے رسول ضرور بتلائیے۔ ہمارے نبی نے فرمایا کہ تم میں سے ایک آدمی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اللہ کے لیے نماز پڑھتا ہے، لیکن جب اس کو احساس ہوتا ہے کہ کوئی پیچھے اس کو دیکھ رہا ہے، کوئی اس کی نماز کو دیکھ رہا ہے، تو وہ اپنی نماز کو مزین کر دیتا ہے، اپنی نماز کو بنا دیتا ہے، اپنی نماز کو سنوار دیتا ہے۔ کس کے لیے؟ پیچھے دیکھنے والے کے لیے۔ ہمارے نبی نے فرمایا یہ دجال کے فتنے سے بھی زیادہ خطرناک۔ آج ہمارے لوگ دکھانے کے لیے کتنا نماز پڑھتے ہیں، ہو لمبا رکوع، لمبا سجدہ۔ اللہ کے لیے پڑھو، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہنم کو 3 لوگوں سے بھڑکایا جائے گا، یہ تینوں سماج اور معاشرے کے بڑے لوگ ہوں گے۔ مشہور حدیث ہے، اللہ تبارک و تعالی ایک شخص کو لائے گا، اپنی نعمت یاد دلائے گا، کہے گا دنیا میں ہم نے تجھے بہت پیسہ دیا تھا، بہت دولت دیا تھا، تو نے کیا کیا؟ کہے گا اے اللہ میں نے تیرے راستے میں خرچ کیا، میں نے غریبوں کو دیا، مسکینوں کو دیا، یتیموں کو دیا، بیواؤں کو دیا، مسجدیں بنوائی، مدرسے بنوائے، اے اللہ تیرے بندوں کو میں نے لٹا دیا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا بات تو تیری صحیح ہے، لیکن تیری نیت صحیح نہیں تھی، تیرے دل میں ریاکاری تھی، تیرا دل پاک نہیں تھا، تیرا دل صاف نہیں تھا، تو لوگوں کو دکھانا چاہتا تھا، کام تو کیا لیکن دل صاف نہیں تھا، اس لیے تیرا کام برباد ہو گیا، اور منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ پیسہ بھی گیا، جنت بھی گئی۔ دوسرا شخص جس کو اللہ نے قوت اور طاقت دی ہے،
اللہ تعالیٰ اپنے سامنے لائے گا، اپنی نعمت کو یاد دلائے گا، کہے گا میں نے تجھے قوت اور طاقت دی تھی، تو نے کیا کیا؟ کہے گا اے اللہ تیرے راستے میں نے جہاد کیا، تیرے راستے میں لڑا، یہاں تک کہ میں شہید ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا بات تو تیری صحیح ہے لیکن نیت صحیح نہیں تھی، بات تو صحیح ہے، تیری نیت صحیح نہیں تھی، تیرا دل صاف نہیں تھا، تو چاہتا تھا کہ لوگ تیری تعریف کریں، تو چاہتا تھا کہ لوگ تجھے شہید کریں، تجھے دنیا میں شہادت کا لقب مل گیا اور تیری ساری نیکی برباد ہو گئی، گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دیا جائے گا، جان بھی گئی جنت بھی گئی۔ تیسرا شخص قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا، کتاب و سنت کا درس دینے والا، اللہ تعالیٰ اپنی نعمت کو یاد دلائے گا، کہے گا میں نے دنیا میں تجھے نعمتیں دی تھی، کہے گا ہاں اللہ یقیناً تو نے اپنی نعمتیں ہمارے اوپر نشاور کی تھی۔ اللہ تعالیٰ کہے گا تو نے کیا کیا؟ کہے گا اے اللہ میں نے تقریریں کی، لوگ میرے ہاتھ پر مسلمان ہوئے، لوگ دین کی طرف آئے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا بات تو تیری صحیح ہے اور کام بھی تو نے صحیح کیا ہے لیکن دل تیرا صاف نہیں تھا۔ دل کی صفائی بہت ضروری ہے میرے بھائیوں۔ زندگی بھر نماز پڑھنے والا، زندگی بھر روزہ رکھنے والا، حج اور عمرہ کرنے والا، صدقہ اور زکوٰۃ دینے والا، دل صاف نہ ہونے کی وجہ سے جہنم میں جا رہا ہے۔ دل کی صفائی سے جو کام کیا گیا گرچہ مختصر تھا، معمولی تھا، اللہ نے اس کی قدر کی، اس کو جنت میں ڈال دیا۔ دلوں کو صاف رکھو۔ اللہ تعالیٰ کہے گا تو نے کام تو کیا لیکن تیرا دل صاف نہیں تھا، چنانچہ ایسے عالم کو، قاری کو گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ تینوں سماج کے کتنے بڑے لوگ ہیں، مالدار، پہلوان، عالم و قاری، لیکن دل صاف نہ ہونے کی وجہ سے کہاں جا رہے ہیں؟ جہنم میں جا رہے ہیں۔ اس لیے اپنے دل کو ریاکاری سے پاک کرو۔ اسی طریقے سے دل کو بغض سے، حسد سے، کینہ اور کپٹ سے پاک رکھنا چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دعا کرتے تھے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں حاسد کی حسد سے، جو لوگ مجھ سے حسد کر رہے ہیں اے اللہ تو ان سے مجھ کو محفوظ رکھ۔ حاسد بہت خطرناک ہوتا ہے، دل میں بغض، نفرت، حسد، یہ انسان کی نیکیوں کو برباد کر دیتی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والحسد فإن الحسد یاکل الحسنات کما تأکل النار الحطب۔ ہمارے نبی نے فرمایا لوگوں اپنے آپ کو حسد سے بچاؤ، اس لیے کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ آگ جل رہی ہے، آگ بھڑک رہی ہے، اس میں لکڑی ڈالتے جاؤ، لکڑیاں سب آگ بن جائیں گے۔ اسی طریقے سے انسان نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، حج اور عمرے کرتا ہے، لوگوں کے سامنے اچھے اخلاق سے پیش آتا ہے، لیکن دل میں حسد ہے، دل میں بغض ہے، دل میں کینہ ہے، دل صاف نہیں ہے، اس کی تمام نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ ہم نے نہیں کہا ہے، ہمارے اور آپ کے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے ایاکم والحسد، اپنے آپ کو حسد سے بچاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسد نیکیوں کو ایسے ہی کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا۔ اے مسلمانوں آپس میں حسد نہ کرو۔ کوئی آدمی بڑا ہو گیا، وہ کیسے بڑا ہو گیا؟
کسی آدمی کو عہدہ مل گیا، اسے کیسے مل گیا؟ مجھے ملنا چاہیے تھا۔ یہ حسد، اپنے بھائی کی ترقی کو دیکھ کر کے دل میں حسد پیدا ہو جانا۔ دلوں کو صاف رکھو، ہمارا ایک بھائی ترقی کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو چاہا، ترقی دی، ہمیں خوش ہونا چاہیے، لیکن نہیں۔ ارے ہمارا ہندوستان تو بیٹے کی ترقی پر باپ کا کلیجہ پھٹ گیا۔ ہاں، بیٹا ترقی کیا تو باپ کا کلیجہ پھٹ گیا۔ باپ یہ نہیں چاہتا تھا کہ بیٹا اس سے آگے بڑھے۔ ہاں، یو پی کا الیکشن دیکھیے، جبکہ دنیا میں صرف باپ ایک ایسا شخص ہے جو چاہتا ہے کہ اس کا بیٹا اس سے بھی آگے جائے۔ یہ حسد جب انسان کے دل میں آ جاتا ہے تو انسان کو نچلی سطح تک پہنچا دیتا ہے۔ اسی لیے نبی نے فرمایا وَلَا تَحَاسَدُوا، مسلمانوں آپس میں حسد نہ کرو، وَلَا تَبَاغَضُوا، آپس میں بغض نہ رکھو۔ بعض لوگ خواہ مخواہ بغض رکھتے ہیں، ہمارا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم اپنا کما رہے ہیں کھا رہے ہیں، آپ اپنا کما رہے ہیں کھا رہے ہیں، لیکن اتنا صاف ستھرا کیسے رہتا ہے، اتنا موٹا تگڑا کیسے ہو گیا، لوگ اس کو چاہتے کیوں ہیں؟ یہ بغض ہے۔ انسان بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی سبب کے ایک دوسرے سے بغض کرنے لگتا ہے۔ نبی نے فرمایا وَلَا تَبَاغَضُوا، مسلمانوں آپس میں بغض نہ کرو، وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَدَابَرُوا، اور ایک دوسرے کو پیٹھ نہ دکھاؤ۔ ادھر سے آ رہا ہے ہمارا بھائی، ادھر سے ہم جا رہے ہیں، ہمیں سلام کرنا چاہیے، حال چال پوچھنا چاہیے، نہیں وہ سامنے والا آ رہا ہے ہم دوسری گلی میں چلے گئے، ہمیں اس سے بات نہیں کرنی، ہمیں اس کو منہ نہیں دکھانا۔ ارے یہ کون سی بات ہوئی؟ آج دلوں میں بغض رکھ کر کے سگا بھائی سگے بھائی سے بات نہیں کرتا ہے، دلوں میں بغض ہے، نفرت ہے، سگا بھائی بہن سے بات نہیں کرتا ہے۔ کتنے بد نصیب ہیں، اپنے باپ سے بات نہیں کرتے ہیں، کتنے بد نصیب ہیں جو اپنی ماں سے بات نہیں کرتے۔ نبی نے فرمایا وَلَا تَدَابَرُوا، اور کسی کو پیٹھ نہ دکھاؤ، سامنے آ رہا ہے سلام کرو، دعا کرو، حال چال پوچھو۔ بھائی بھائی میں نفرت، بھائی بھائی میں بغض، بھائی بھائی میں عداوت، یہ کیا بات ہے؟ نماز پڑھتے ہیں قبول نہیں ہوگی، روزہ رکھتے ہیں قبول نہیں ہوگی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب دو مسلمان آپس میں بات چیت کرنا بند کر دیں، دل میں بغض رکھیں اور ایک دوسرے سے کلام کرنا بند کر دیں، جب تک وہ دونوں آپس میں مل نہیں جاتے ہیں ان کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی، نہ فرض نہ نفل۔ آج ہم سمجھتے ہیں میں کیوں اس سے بات کرنا، میں کیوں اس کے سامنے جھکنا۔ من تواضع للہ، ہمارے نبی نے فرمایا جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے یرفعہ اللہ، اللہ اس کو بلند کر دیتا ہے۔ ہم نے اللہ کے لیے تواضع اختیار کی، ہمارا بھائی گرچہ وہ غلطی کیا ہے لیکن ہم نے اپنے بھائی کی غلطی کو معاف کر دیا، ہم نے اپنا کلیجہ بڑا کر دیا، ہم نے اپنے دل کو صاف کر دیا، ہم نے اپنے بھائی سے گفتگو کر لی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے لیے تواضع اختیار کیا، تیرا مرتبہ اللہ کے ہاں بلند ہو گیا، اور بھائی کے یہاں بھی تیرا مرتبہ بلند ہو گیا۔ لیکن کہاں دلوں میں صفائی ہے؟ کون جھکنا چاہتا ہے؟ ہم تو اینٹ کا جواب پتھر سے دیتے ہیں، ہم تو جھکنا نہیں چاہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہمارے نبی نے فرمایا وَلَا تَدَابَرُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، مسلمانوں آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو۔ سارے مسلمان ایک جسم کی طرح سے ہیں، جس طرح جسم کے کسی حصے میں اگر کوئی تکلیف ہوتی ہے تو پورے جسم پر اس کا اثر ہوتا۔ پاؤں کے تالو میں، پاؤں کے تلوے میں اگر کانٹا چبھتا ہے تو تالو تک اس کا احساس ہوتا۔
तालू से लेकर के तलवे तक, अंगूठे से लेकर के आंखों तक इंसान के जिस्म जुड़े हुए हैं। किसी मुसलमान को तकलीफ हुई, हमें बेचैन होना चाहिए, लेकिन आज बुग़्ज़, अदावत, नफरत, कीना, कपट हमारे दिलों में पड़ा हुआ, इसीलिए अटैक ज़्यादा आ रहा है। आज लोग अटैक से मर रहे हैं। क्यों? दिल साफ नहीं रह गया, दिल पाक नहीं रह गया, एक्सटर्नल इंटरनल कचरे भरे हुए हैं। अपने दिलों को पाक करो, दुनिया भी सुकून की रहेगी, आखिरत भी सुकून की रहेगी। दिलों को पाक नहीं करोगे, दुनिया में भी सुकून नहीं, आखिरत में भी सुकून नहीं। मेरे भाइयों, हसद से अपने आप को बचाओ, बड़ी खतरनाक बीमारी है। हसद जब इंसान के अंदर पैदा हो जाता है तो इंसान अपनी फिक्र नहीं करता है दूसरे की। अल्लाह ताला ने इब्लीस को जन्नत से निकाल दिया। क्यों? आदम को सजदा नहीं किया। आदम को अल्लाह ताला ने जन्नत में छोड़ा उनकी बीवी से, और उनसे कहा जन्नत में जहां चाहो रहो, जो चाहो खाओ पियो, पूरी जन्नत तुम्हारी है, लेकिन उस दरख्त के पास मत जाना। हसद। इब्लीस ने जब देखा कि आदम को इतना ऊंचा मकाम मिला, हसद में जल भुन उठा, आदम अलैहिस्सलाम को गुमराह करने का प्लान बनाया। आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में हैं, नबी हैं, पैगंबर हैं, अल्लाह ने अपने हाथ से बनाया, फिर भी शैतान ने हसद की बुनियाद पर उनसे गलती करवा दी। करवाई कि नहीं? कहा आदम मेरी बात मान लो, हव्वा मेरी बात मान लो, अल्लाह ताला ने इस दरख्त से तुमको इसलिए मना किया है, ये दरख्त खा लोगे हमेशा हमेशा के लिए जन्नत में रहोगे, इसीलिए अल्लाह ताला ने तुमको मना कर दिया। मेरी बात मानो। मिस्कीन सूरत बना के गया और मिसगाइड किया, खिलाया। हसद की बुनियाद पर इब्लीस ने आदम को, हव्वा को शजरे ममनुआ खिलवाया और जन्नत से निकलवा दिया। कहा मैं नहीं रहूंगा तो तुमको भी नहीं रहने दूंगा। आज हमारे कितने लोग हैं, चल कोई बात नहीं है, मेरा नहीं तो तेरा भी नहीं। अरे भाई मेरा नहीं तो किसी का तो हो जाना चाहिए, मेरा नहीं तो तेरा भी नहीं। कैसी हसद, कैसा बुग़्ज़, कैसी नफरत। मेरे भाइयों, कहीं आग लग जाए, कहते हैं यार उसका पूरा घर जल गया और उसी के बगल में इसका घर बिल्कुल बच गया। अब इसको ये फिक्र नहीं है कि इसका घर क्यों जल गया, इसको ये फिक्र है ये जल गया परवाह नहीं, ये बच क्यों गया। ये है हसद, है कि नहीं? कहां से बरकत होगी जब दिलों में सफाई नहीं है, जब दिल साफ नहीं है, अल्लाह ताला कैसे बरकत देगा। इब्लीस ने हसद की बुनियाद पर आदम और हव्वा को जन्नत से निकलवा दिया। नबी हैं, पैगंबर हैं, जन्नत में हैं, अल्लाह ने अपने हाथ से बनाया है, फिर भी इब्लीस ने मिसगाइड कर दिया। हम सोचते हैं हमको कौन गुमराह करेगा। कितनों की तपस्या भंग हुई, कितने बड़े बड़े वली जो थे शैतान सिफत हो गए। मेरे भाइयों, शैतान कभी किसी का पीछा नहीं छोड़ता। दिलों को साफ रखो हसद से। हसद की बुनियाद पर यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का प्रोग्राम बनाया। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने देखा कि 11 सितारे, सूरज और चांद मुझे सजदा कर रहे हैं, तो आपके वालिद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा बेटा ये ख्वाब किसी को मत बताना। याकूब अलैहिस्सलाम हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से बड़ी मोहब्बत करते थे। बाप की मोहब्बत को देख करके सगे भाइयों में हसद पैदा हो गया,
सगे भाइयों ने यूसुफ को कत्ल करने का प्रोग्राम बनाया और अपने बाप से कहा, आप यूसुफ को हमारे साथ क्यों नहीं भेजते? कहा, बेटा कोई बात नहीं है, मुझे डर लगता है, छोटा है, भेड़िया खा जाएगा। कहा, हम नौजवान हैं, हमारे भाई को भेड़िया कैसे खाएगा? चुनांचे उन लोगों ने बहला फुसला करके अपने बाप को तैयार किया। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम भेजने के लिए तैयार हो गए। इन लोगों ने अपने सगे भाई को कत्ल करने का प्रोग्राम बनाया। अल्लाह ताला ने एक भाई के दिल में हमदर्दी पैदा कर दी। कहा, अरे यार, ये हमारा अपना भाई है, इसको हम कत्ल क्यों करेंगे? हमें कुछ करना ही है तो इसको कुएं में डाल दें। किसने किया? दुश्मनों ने, अपनों ने किया, सगे भाइयों ने किया। ले जाकर के सगे भाई को कुएं में डाल दिया। हासिदीन हसद में जलते रहे, लेकिन अल्लाह ताला ने यूसुफ को मिस्र का फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया। मेरे भाइयों, दिल को साफ रखो हसद से। हसद करने वाले को कभी तरक्की नहीं मिलती है। 11 भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास गल्ला लेने के लिए गए और वही भाई जिसको हसद की बुनियाद पर कुएं में डाल दिया गया था, वही भाई अपने भाइयों को गल्ला तकसीम कर रहा है। दिलों को पाक करो, बड़ा करो, फख्र से, गुरूर से, तकब्बुर से, घमंड से, हसद से दिल को पाक रखो, बोझ कम रहेगा, जिंदगी सुकून की गुजरेगी। दिल को हसद से पाक रखो। हसद की बुनियाद पर सगे भाई काबिल ने हाबिल को कत्ल कर दिया। दोनों ने कुर्बानियां दी। अल्लाह ने हाबिल की कुर्बानी को कबूल किया, काबिल की कुर्बानी कबूल नहीं हुई। काबिल ने कहा, तेरी कबूल हुई तो मेरी क्यों नहीं हुई? कहा, भाई अल्लाह मुत्तकियों की कबूल करता, यह अल्लाह का मामला है। कहा, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कहा, मैं तो डिफेंस भी नहीं करूंगा, डिफेंस भी नहीं करूंगा। सगे भाई ने सगे भाई को कत्ल कर दिया। यह हसद बड़ी खतरनाक चीज है। इब्लीस ने आदम को जन्नत से निकलवा दिया, यूसुफ के सगे भाइयों ने कुएं में डाल दिया। आदम के 2 बेटों में काबिल ने हाबिल को हसद की बुनियाद पर कत्ल कर दिया गया। आज हसद की बुनियाद पर कितने भाई दूसरे भाइयों को कत्ल करते हैं, कितने बहनों का कत्ल होता है, कितने बाप का कत्ल होता है। यह हसद खानदान को तोड़ देने वाला। कैसी कैसी बुराइयां आ गई हैं हमारे दिलों में। हम नमाज पढ़ते हैं दिल में हसद रखकर, हम अल्लाह के सामने खड़े होते हैं दिल में नफरत रखकर, हम अल्लाह के सामने खड़े होते हैं दिल में बदगुमानी रख करके। कामयाबी के लिए कल्ब सलीम जरूरी है। कल्ब सलीम उस दिल को कहते हैं जो हर तरह के गुनाहों से, गलाजतों से पाक हो। मेरे भाइयों, हसद की बुनियाद पर यहूदी नबी पर ईमान नहीं लाए। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कहा है, ऐ नबी, ये आपको ऐसे ही जानते हैं जैसे अपने बच्चों को जानते हैं, और आपके बारे में इन्होंने पढ़ा भी है, लेकिन हसद की बुनियाद पर नबी के ऊपर ईमान नहीं लाए। क्यों? नबूवत इसहाक की नस्ल में थी, ये इस्माइल की नस्ल में कैसे चली गई? ये हसद बड़ी खतरनाक चीज़ है। मेरे भाइयों, तो दिल की सफाई बहुत ज़रूरी है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ताला दिल को ही देखता है, चेहरे को नहीं देखता। इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम वला अजसामिकुम। अल्लाह तुम्हारी सूरतों को नहीं देखता है, तुम्हारे जिस्मों को नहीं देखता। वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व अमालिकुम। अल्लाह तुम्हारे दिलों को देखता है, तुम्हारे अमल को देखता है। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे दिल को साफ़ फरमाए, पाक फरमाए, हर तरह की गलाजतों से, गंदगियों से अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए, और अल्लाह ताला हम सब को क़ल्ब सलीम अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला जब तक हमको दुनिया में रखे, इस्लाम पर कायम रखे, ख़ात्मा हो तो ईमान बिल खैर पर हो।
ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔